إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول ولا هام وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قصص کی ابتدا کی 6 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی جس کے اندر کئی جملے ہیں مختلف کتابوں کے پڑھ کر سنائے. آیت کا معنی یہ ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہم صحیح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو یقین ہے، جن کو ایمان ہے. فرعون زمین میں بڑا سرکش واقع ہوا. اس نے بنو اسرائیل کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے حکومت کرتا تھا. کچھ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. بڑا بگاڑ پیدا کرنے والا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی اس کے لشکر کو بتا دیں کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ اللہ اس کو کر کے بتا سکتا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں چھوٹ چھات کی بیماری نہیں ہے، اسی طرح بدشگونی لینا بھی نہیں ہے، نہ سفر ہے، نہ غول ہے، نہ ہامہ ہے. ہاں، تم مجذوم کو، جذامی کو دیکھو تو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو ویسے بھاگو. 1430 پر 1438 ہجری کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو سفر کہتے ہیں. اسلام سے پہلے عربوں کے اندر بہت ساری بدعقیدتی تھی. سفر کا مہینہ آتا تو سمجھتے ہیں منحوس مہینہ ہے یہ، اس میں کاروبار نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں کرنا،
یعنی بیپار وغیرہ اچھا کام کا مطلب ایسا سمجھتے تھے۔ سفر عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے خالی۔ صفر اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں صفر، اسی کو صیفر بھی بولنے لگے تمیل میں، ایسا ہوتا ہے نا۔ ہوتا ایسا تھا کہ محرم کا مہینہ گزرنے کے بعد عرب کے لوگ گھروں کو چھوڑ کے لڑنے جاتے، ان کو مار کے ان کو مار کے لوٹ کے لے آتے۔ وہ کام ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم میں نہیں کر سکتے تھے، 3 مہینے گھر میں پڑے رہتے تھے، کوئی کام دھندہ نہیں ان کو، کوئی کارخانہ نہیں، یہی لڑائی وڑائی سے کماتے تھے، تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، گھر ان کے خالی پڑے رہتے تھے، اس لیے شاید سفر کہتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ ایک زمانے میں اس مہینے میں کچھ لوگ نکلے لڑنے کے لیے، پورے لوگ ختم ہو گئے، کوئی واپس نہیں آیا، بڑا منحوس مہینہ یہ۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سفر پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ جتنا کھاتے سب وہ کھا لیتا ہے، جتنا بھی کھاؤ پیٹ بھرتا نہیں۔ ایسے مختلف عقیدے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کی بیماری ایک کو نہیں لگتی، ایسا عقیدہ تھا ان کے یہاں کہ صاحب جیسے آج بھی ہے کہ بہت سارے لوگ فلاں بیماری کیا نزدیک نہیں جانا، اس کی کھانسی ہے کیا نزدیک نہیں جانا، فلاں فلاں بہت سارے عقیدے ہیں نا۔ یہ بیماری لگتی ہوگی مگر اللہ کا حکم ہو تو لگتی، اس لیے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے ڈائریکٹ بیماری کسی پر اثر نہیں کرتی، اللہ چاہے تو اثر کرتی ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے بیماری نہیں لگتی جی۔ اسی طرح عرب کے لوگ پرندے کو اڑاتے، کسی کام کو جانا ہے تو پرندے کو دیکھتے، درخت کہاں عرب میں 2-4 کہیں درخت ہوں گے، کوئی پرندہ بیٹھا تو اس کو اڑاتے، سیدھے طرف گیا تو کہتے کام ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف گیا تو کہتے کام نہیں ہوگا جی۔ ایسا عقیدہ تھا، پرندے اڑا کے دیکھتے تھے۔ جیسے مسلمان کبھی وہ فال نکال کے دیکھتے ہیں نا، ویسا عقیدہ تھا۔ یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ایک مہینہ ہے، مہینہ اور مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ مسلمانوں میں کچھ بدعقیدگی ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے، یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، خاص کر وہ 13 تیزی تک، پھر اس کے بعد آخری 4 شنبہ ایک آتا ہے۔ سفر کے مہینے میں روٹی پکا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، کیا کیا سب خرافات ہے، بکواس ہے، کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے سفر کے تعلق سے۔ وہ پیٹ کا کیڑا بھی نہیں، کچھ نہیں۔ الو گھر میں آ کے بولتا ہے تو کہتے کوئی مرے گا، فلاں آدمی کو جو قتل کر دے اس کی روح نکل کر چلے گی، وہ آ کر بلاتی اور ایک آدمی آؤ اور ایک آدمی، یہ بھی ایک عقیدہ تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی نہیں۔ اسی طرح جب جنگلوں میں صحرا میں جاتے تو کوئی روشنی نظر آتی ان کو، اور وہ کوئی چیختی چلاتی تو اس سے بھی کہتے دیکھو یہ جنگلی پریاں ہیں یا جن ہیں جو ان کو ستاتے ہیں۔ ایسے عقیدے تھے کہ اللہ کے رسول کے سب کچھ نہیں ہے جی، ایسے فرما دیا۔ تو سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ مسلمانوں پر دنیا پر بہت ساری مصیبتیں ایک زمانے سے چلے آ رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر دینی بیداری نہیں، کتنی بڑی مصیبت بھی آ جائے کوئی فکر ہی نہیں ان کو، ہم کھاتے پیتے سوتے ہیں بس اتنا ہی سوچتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا، اللہ کے قریب ہوں، وہ سب کچھ بھی نہیں رہتا، بڑی مصیبت۔ اس زمانے میں بھی یہ بہت بڑی مصیبت آئی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور سمجھا جاتا ہے امریکہ۔ انتخاب ہوتے ہیں، اس انتخاب میں ایک ایسا دشمن خدا دشمن اسلام جیتا جس کو ٹرمپ کہتے ہیں۔ اپنی تقریروں میں بولتا تھا مسلمانوں کو ختم کر کے رہوں گا، وہ کہتا تھا ریڈیکل مسلمان، بنیاد پرست مسلمانوں کو
تو اس کا مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنا، داڑھی نہیں رکھنا، یہ سب کیا؟ یہ سب جو قدامت پرست مسلمان انگریز کی طرح رہنا ایسا۔ تو تقریروں میں بہت بولا اسلام کے خلاف بولا کہ سب سعودی کو ختم کر کے رہیں گے، پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے، فلاں کو ختم کر کے رہیں گے، بہت بولا، پھر بھی جیت گیا۔ پہلے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہار جائے گا، لیکن جب گنتی ہوئی تو جیت گیا۔ کیا اس کی پالیسی بدل جائے گی؟ کیا نہیں بدلے گی، وہ تو ایک فرعون اس زمانے کا ظاہر ہوا۔ اللہ نے وہی بات فرعون کے تعلق سے کہی کہ زمین میں فرعون بڑا فسادی تھا، لوگوں کو لڑا کے رکھا تھا، یعنی تقسیم کر کے رکھا تھا۔ یہ بنو اسرائیل، یہ قبطی مصر کے اصلی لوگ، مصر ملک ہے نا، اصلی لوگ، یہ جو بنو اسرائیل ہیں یہ ہمارے غلام۔ وہی نعرہ وہ بھی لگاتا ہے امریکہ کے گورے مسلمان، وہ ان کو پورا حق دیا جائے گا، ان کو پوری چیزیں فراہم کی جائیں گی، ان کے تعلق سے سب کچھ کیا جائے گا۔ گورے مسلمان، یہ گورے لوگ، مسلمان نہیں، گورے لوگ، اس میں مسلمان نہیں، گورے۔ اور جو کالے ہیں انڈیا وغیرہ کے ایسا، ان کو سب کچھ نہیں، ان کو نکالا جائے، بھگایا جائے یہاں سے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ ایسی ایک پالیسی اس کی ہے۔ حیدرآباد ایک ملک تھا جو آزاد ملک تھا ایک زمانے میں، ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے بہت بڑی سلطنت تھی حیدرآباد کی۔ میر عثمان علی خان حکومت کرتے تھے۔ وہاں بھی حیدرآباد والوں کے ذہن میں یہ بات آئی، ملکی غیر ملکی جو حیدرآباد میں پیدا ہوئے، اب سمجھے کہ صاحب وہ آندھرا تلنگانہ وغیرہ، وہ اصلی، دوسرے اسٹیٹ سے آ کر یہاں کام کرتے نا، وہ سب غیر ملکی۔ ایسا غیر ملکی کو بھاؤ، ملکی کو رکھو، ایسا ایک فساد اس زمانے میں تھا۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو پولیس ایکشن ہوا۔ 1948 میں حیدرآباد پر حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے، سب کو مار کے ختم کیا گیا۔ کتنی لڑکیاں کنویں میں گر کے جان دے دی، بھاگ کے لوگ جان بچائے، مسلمان سب بھاگے، ختم حیدرآباد کا سب دبدبہ ختم، ملکی غیر ملکی۔ اس کے بعد بھی خیر نظام نے اتنا بڑا چندہ دیا حکومت کو، 5000 کلو سونا دیا۔ اتنا بڑا چندہ ایک آدمی اب تک دنیا میں کوئی نہیں دیا۔ تو ویسا ہی یہ خبیث بھی آیا ہے، کہتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، انصاف کریں گے، وہ نہیں ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بیدار کرنے کے لیے ان پر مصیبتیں ڈالتا ہے۔ پھر ان کو کھڑا کیا، سب سدھر جاؤ بنی اسرائیل، نبی بھیجا ان کو۔ ویسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم کبھی خوشحالی دے کر، کبھی پریشانیاں ڈال کر ان کو آزماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ ویسا ایک بڑی مصیبت دنیا کے مسلمانوں پر اس وقت ہے۔ کہاں کہاں کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ اردو میں کہتے ہیں چیونٹی کو پر پھوٹی تو مرنے کی علامت۔ بل میں رہتی چونٹی، اس کا دوسرے پر نکلے تو اڑتی ادھر ادھر، اس کا مر کے ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ لوگ پرانے زمانے میں قصہ سناتے تھے، تکبر کا نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ ایک مینڈک کو ایسا ہی غرور ہوا، یہ کیا بیل کیا ہاتھی کیا، میں تو اس سے بڑا ہوں۔ ایک چٹان پر چڑھ گیا اور کہا میں بڑا ہوں۔ لوگوں نے نہیں تم چھوٹے ہو، کہا اور پھولا، پھولتے گئے آ کے پھٹ گیا۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ ویسا ایک متکبر پیدا ہوا اور اس کے حکومت میں زمام اقتدار آنے والی، حکومت پر آنے والا ہے۔ آنے کے بعد کیا کیا کرے گا وہ اللہ کو معلوم۔ ویسے بھی امریکہ کو یہودی چلاتے ہیں، وہ اوباما ہو کہ وہ ٹرمپ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔
وہ جب پالیسی دیکھے گا امریکہ کے جو خفیہ ریکارڈ ہیں، جب دیکھے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ ٹھگائے ہیں مسلمانوں کو اور ٹھگاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا نظریہ بدل جائے، اس لیے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو امریکہ نے دھوکہ دیا، ہمیشہ ان کا مال کھاتا رہا، ہمیشہ ان کو لڑاتا رہا۔ کسی کا پیریڈ ہو، شروع ہوا سمجھے کسی کے زمانے میں، خاص کر بش کے زمانے سے شروع ہوا، وہ آج تک بھی ہے، اسی کی سب پالیسی بنائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ایسے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، وہی ہے۔ تو اس کا دہدایا بھی کہ صاحب اب ہم جو ہے پورا انتقام لے گا ان سے۔ بہت بڑی مصیبت، اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ نے کہا فرعون بھی ایسے ہی تھا، اس نے کیا کیا، بنو اسرائیل کو تقسیم کر کے غلام بنا کے رکھا تھا۔ اب یہ گورے انگریز کالے امریکنوں کو غلام بنا کے رکھیں گے، بہت سارے جگہ اسٹرائک ہوتے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن ہوگا کیا، اب تو وہ جیت گیا، کریں گے۔ ان کو ڈر اس بات کا کہ جتنے لوگ وہاں باہر سے آئیں سب کو نکال کے بھیجو، پیٹرول خریدنے کی ضرورت نہیں، خود امریکہ میں پیٹرول پیدا کرو اور کم سے کم استعمال کرو تاکہ پیٹرول نکالنے والے ممالک ختم ہو جائیں۔ یہ سب اس کی بڑی پالیسیاں ہیں۔ ہر وہ چیز جن مسلمانوں کے پاس ہے اس کو ختم کرو۔ ایران مسلمانوں کا دشمن ہے، ایران مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن وہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران بھی ہمارا دشمن ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کے پاس جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کیسے اجازت دیے؟ وہ تو ساری دنیا کے لوگوں نے دستخط کر کے اس کو منظوری دی، وہ تو چلا رہا ہے، اس کی دوسری بات ہے۔ ایسا دشمن اللہ نے مسلط کیا ہے تاکہ سدھر جائیں، سمجھ جائیں۔ عرب ممالک ہیں، وہاں اسلامی ممالک ہیں، ان کو بھی ان لوگوں نے تیزی سے ویسٹرن کنٹری بنانا شروع کر دیا۔ کیا بلڈنگ، کیا کھانا پینا، کیا بیپار، کیا ڈریس، کچھ نہیں۔ عربوں کا سب کچھ ختم، ان کا جو دین تھا بس مسجد میں رہ گیا۔ نکل کے دیکھے حرام کاروبار بھی ہے، سب طرح کی چیزیں وہاں بھی ہیں، اور سب بے دینی بھی ہے وہاں۔ اللہ سزا دے گا کہ نہیں دے گا؟ لائے گا کبھی بش کو، لائے گا کبھی ٹرمپ کو، لائے گا کبھی دوسرے کو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں، اگر تم دین سے ہٹ گئے نا تو اللہ تعالیٰ تم کو تباہ و برباد کر کے دوسروں کے ہاتھ میں حکومت دے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ کتنی مصیبتیں آئیں، منگولیا سے جب نکلا پوری دنیا کو تباہ کر دیا، اسلامی دنیا کو۔ عراق کے اندر جو سمجھے کہ بغداد جس کو کہتے ہیں نا، وہاں اس نے مسلمانوں کو 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ بغداد کے اندر کتنی آبادی رہی ہوگی، پتہ نہیں کتنی آبادی تھی بھائی، 5 لاکھ۔ پورے کتب خانے جلا دیا، پورے لوگوں کی کھوپڑی کاٹ کے جوڑا مینارہ بنا، ویسا سب ظلم ہوا۔ اسلام مٹا نہیں، مسلمان وقتی طور پر دب گئے، پھر اللہ نے ان کو طاقت دی، پھر ابھرے، یہ سب ہوا تاریخ کے اندر۔ لیکن اسلام تو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ بش سے ختم ہوگا، نہ ٹرمپ سے ختم ہوگا۔ اللہ تو اسلام کو باقی رکھے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ پھونک کر اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو دنیا میں پھیلا کے رہے گا، اسلام پھیلتے جا رہا ہے۔ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اسلام یورپ میں، امریکہ میں پھیل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے سنیوں کو، شیعہ کو لڑا کے ایسا کر دیا کہ صاحب ادھر اسلام آئے ہی نہیں، یورپ کو، امریکہ کو ویسا لڑا کے چھوڑ دیا۔ جیسا کہ یہودی لکھتا ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے شیعہ، ان کی وجہ سے ہم اسلام کی روشنی کو، اسلام کو جو ہے یورپ میں، امریکہ میں آنے سے روک دیے۔ وہی لڑو، سیریا میں لڑو، عراق میں لڑو، اور ایران میں لڑو، سعودیہ میں لڑو، وہی ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں سب کچھ نہیں ہے، وہ بتائیں گے دیکھو یہ ہے ٹیررسٹ، یہ ہے ٹیررسٹ۔ اگر اس نے بہت بڑا کام کیا، ٹیررسٹ کون ہے، تو 9/11 کی 2 بلڈنگوں کے خاتمے کو
وہ بتا دے کہ صاحب ٹیررسٹ کون ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے دشمن تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اگر سچے مسلمان ہو گئے نا تو الحمدللہ اللہ کی مدد آئے گی، جیسا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے مدد کیا، ان کو جو ہے نجات دی بڑے فرعون سے۔ اللہ نے یہی کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کمزور ہیں، کون کمزور تھے؟ بنو اسرائیل، غلام تھے۔ فرعون کو، حامان کو، اس کے پورے لشکر کو اللہ نے دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 38، 39، 40 ان کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ فرعون نے کہا لوگوں میرے سوا بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ نہیں، میں ہی ہوں جی سب کچھ، پاور فل۔ حامان اس کا منسٹر، تم اینٹ بناؤ، پکا کر، مٹی پکا کر اینٹ بنا کر ایک بڑی عمارت تیار کرو اونچی، میں جا کر دیکھتا ہوں موسیٰ کا اللہ ہے کیا؟ ہاں ایسا، اتنا بڑا بیوقوف۔ بہرحال تیار کیا کہ نہیں کیا وہ تو دوسری بات ہے۔ اللہ نے کہا اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی ہم نے دریا کے اندر پھینک دیا، دریا کے اندر اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہاں ہم نے دریا میں ان کو ڈبو دیا۔ ہاں، اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کو اللہ بچاتا ہے، کتنی ہو تکلیف، کتنی پریشانیاں ہوں، اللہ بچانے والوں کو بچاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے اور قیامت تک رہیں گے، لیکن مسلمان اگر اسلام پر قائم رہیں گے ان کی دشمنی سے ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ لن یضرکم الا اذی، منافقوں کے تعلق سے اللہ نے کہا، یہودیوں کے تعلق سے، یہودی تم کو کچھ بھی غالب نہیں آ سکتے، گالی دیں گے، تکلیف دیں گے، دین کا مذاق اتنا ہی کر سکتے، اس سے زیادہ تمہارے اوپر انہوں غالب نہیں آ سکتے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ دیندار بن جائیں تو اللہ پوری مدد کرے گا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حالات بہت خراب ہیں اور سب مسلمانوں کے خلاف دن بدن حادثات، نقصانات بڑھتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بیدار ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کو دور کرے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو دشمن اسلام ہے اللہ اسلام کی اس کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے پوری دنیا کو بچائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔